ہم نے ایک یادداشت بھی پیش کی ہے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں بربریت کا فسطائیت کا جو نظام ہے جو ہمارے آئین اور قانون کے بالکل منافی ہے وہ ہم بار بار اس کی یاد دہانی کراتے رہیں کہ اس ملک میں ایک قانون ہے ایک آئین ہے اس پر ایک حملہ ہوا ہے. اس وقت نہ چادر محفوظ ہے نہ چار دیواری محفوظ ہے. لوگوں کے جان و مال جو ہے اس پہ حملہ ہے. الیکشن پہ حملہ ہوا, لوگوں کا ووٹ لوٹا گیا اور اس لوٹ کو چھپانے کے لیے پھر عدلیہ پہ ایک حملہ کیا گیا ہے کہ عدلیہ کے ذریعے جو انصاف ہمیں مل سکتا تھا, جو ہم داد رسی مانگ سکتے تھے وہ ہمیں نہ ملے. اس کے ساتھ ہی صحافت پر حملہ کیا گیا ہے تاکہ جو سچائی ہے الیکشن کی جو لوٹ ہوئی اس کا ذکر کوئی نہ کر سکے. جو اینکر ٹی وی پہ بات کرتا ہے 2024 کے الیکشن کی لوٹ کی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, اس کے مالکان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فارغ کرو. اسی طرح جو سوشل میڈیا پہ دوست بات کرتے ہیں ان پہ سختی ڈھائی جاتی ہے, وہ خود نہ ملیں تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تمام جو اس وقت اس ملک میں عمل جاری ہے یہ ایک بربریت کا نظام ہے. تو ہم اس کی یاد دہانی کراتے رہیں گے. ہم اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ہم اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے. یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا, یہ ظلم کا نظام ہے. بار بار عمران خان صاحب ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کفر کا نظام, جیسا کہ حضرت علی نے کہا, وہ تو شاید رہ جائے لیکن ظلم کا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکتا. تو آج ہم ایک ظلم کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. یہ نظام عارضی ہے, یہ نظام مصنوعی ہے. تو تفصیلات کچھ خان صاحب کا حکم آیا تھا مجھے 2 دن پہلے اڈیالہ جیل سے کہ ایک خط تحریر کیا جائے جس میں چیدہ جو معاملات پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کر دیا جائے. تو وہ ہم نے اختصار کے ساتھ اس یادداشت میں بیان کر دیا ہے. یہ یادداشت ہم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آج صبح پیش کی. علیمہ آپا میرے ساتھ تھیں. آج ہم نے یہ چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں بھی جمع کرا دی ہے اور امید ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے. مقصد اس کا یہی ہے کہ عدلیہ وہ رول ادا کرے جو آئین کا تقاضا ہے عدلیہ سے, وہ رول ادا کرے جو انسانی حقوق کا تقاضا ہے, شرافت کا تقاضا ہے. عدلیہ کو بہرحال ہمارے مقدمات کو سننا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مقدمات التوا میں چلے جائیں, مہینوں سالوں ان کی سنوائی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بربریت کا شکار رہیں اور عدلیہ کسی اور جانب دیکھتی رہے. جو کچھ ہو رہا ہے اور لکھا ہے میں نے اختصار سے کہ ہمارے کون کون سے مقدمات ہیں جن کو سنا نہیں جا رہا, جہاں تاخیر جو ہے وہ بربریت کی ایک طرح سے معاون ہے. تو یہ تمام باتیں ہم تحریر کرتے رہیں گے. ہم زبانی بھی آپ کے سامنے پیش ہو کر یہ گفتگو کرتے ہیں, ہم تحریری طور پہ بھی یہ یادداشت پیش کرتے رہیں گے اور عدالتوں میں تو مقدمے ہم لڑ ہی رہے ہیں. جو 103 لوگوں کو ملٹری کورٹس پہ پیش کیا گیا, سویلینز کو, دنیا میں اس کی آج مثال نہیں ملتی. دنیا کا کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل آرمی افسر کریں, کرنل صاحب کریں, میجر صاحب کریں. تو پورے نظام پہ ہم نے حاوی کر دیا ہے ان طاقتوں کو جو جمہوری نہیں ہیں, ان طاقتوں کو جن کا آئین میں کوئی جواز نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. تو اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں بھرپور یقین ہے, کامل یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی. تو اسی یقین کے تحت ہم روز یہاں آتے ہیں, علیمہ آپا آتی ہیں, ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں, ہم اڈیالہ جیل کے باہر بھی کبھی گرفتار ہوتے ہیں, کبھی دھکے کھاتے ہیں, لیکن یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے. بہت شکریہ. علیمہ آپا. دیکھیں, ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. پہلے ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں. 5 ہفتے سے عمران خان کو انہوں نے بہت بری طرح آئسولیٹ کر دیا, بلکہ 6 ہفتے سے. پہلے انہوں نے عمران خان کے کیسز بند کر دیے, پھر انہوں نے ان کی ملاقاتیں ساری بند کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے بچوں سے بات نہیں کرانے دے رہے. عمران خان کے ڈاکٹرز کو نہیں ان کا معائنہ کرنے دے رہے. تو عمران خان کو انہوں نے اب جا کے بالکل آئسولیٹ کر دیا. تو ہم نے اگر ان کے لیے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کسی طرح بھول جاؤ, جیل میں چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ ان کو وہیں پہ کیا ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کو کیا ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے سارے حقوق, جو ان کے حقوق ہیں, جو جیل مینول کے مطابق حقوق ہوتے ہیں, وہ بھی لے لیے. لیکن سب سے سنگین بات یہ تھی کہ چیف جسٹس مطلب 3 رکنی بینچ اسلام آباد کا فیصلہ دیتا ہے کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں.
اب کیا فائدہ ہے کورٹس میں آنے کا کہ جب آپ اڈیالہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو کچھ نہیں سمجھتے اس کاغذ کو. ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی کوئی وقت نہیں ہے جو ایگزیکٹو ہے جو پولیس ہے ان کے آگے, بلکہ وہاں پہ ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں, ہمیں وینوں میں بھر بھر کے جا کے بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں, اور ہر دفعہ یہی کہتے ہیں پولیس والے کہ جی اوپر سے کرنل صاحب کا آرڈر ہے. اگر ملک کرنل صاحب نے چلانا ہے, میں تو بلکہ کہوں گی کہ دیکھیں اس قسم کا اگر آپ نے توہین کرنی ہے عدالت کی, کم سے کم کسی جنرل سے تو کروا لیں. آپ تو ایک کرنل سے ہمارے سارے ججز کی توہین کروا رہے ہیں. تو ہمارا کام بنتا ہے پاکستانیوں کا, کیونکہ انصاف تو ہم لوگوں کو چاہیے نا عدالتوں سے. یہ عدالتیں ہماری ہیں, ججز ہمارے ہیں. اب ہم ان کے اوپر جو پریشر پڑ رہے, ہمیں میرے خیال میں غلطی ہمیں بھی ہمارے سے بھی ہے کہ کیا پتہ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ڈالا جا رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے ہمیں سب کو مل کر اپنے ججز کی آزادی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ اکیلے ہیں. آپ وہ جو کئی سرگودا کے جج وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنی ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اسٹینڈ بھی لیا تھا. اس قسم کے لوگ ہیں بھی جنہوں نے انصاف بھی دیا ہے لوگوں کو. تو اب اپنے ججز کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنا بھرپور طریقے سے ان کو احساس دلوا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں, ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں.